السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، عمران خان صاحب کا ایبٹ آباد کا جلسہ کیسا تھا اس پہ بات کریں گے. شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کے ISPR کی پریس ریلیز آئی ہے، اس پہ بات کریں گے. ISPR کی پریس ریلیز کے مطابق انہیں سیاست میں گھسیٹنے کی بات کی ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، پاک فوج کو یا فورسز کو اس میں نہ گھسیٹا جائے جس کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح جو کچھ تجزیہ نگار ہیں، کچھ سیاسی لیڈر ہیں، وہ براہ راست یا بالواسطہ جو ہے وہ اس بات کر رہے ہیں اس قسم کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فوج کو گھسیٹا جا رہا ہے سیاست میں. ISPR کی اس پریس ریلیز پہ اچانک اس پریس ریلیز کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ عمران خان کے کوئی بیانات ہیں؟ کیا وہ واقعی کچھ صحافیوں کے بیانات ہیں، کچھ تجزیہ کاروں کے بیانات ہیں، یا کچھ اور وجہ ہے؟ یہ تھوڑا سا اس کے اوپر ایک ویسے خبر کہہ لیں ایک قسم کی، کہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے جب تقریر کرتے ہیں وہ نیوٹرل کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا، نیوٹرل جانور ہوتا ہے، نیوٹرل وہ ہوتا ہے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا اشارہ، بلکہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں اس طرف ہے، لیکن بہرحال وہ نام نہیں لیتے، انہوں نے نام نہیں لیا. اچھا، میر جعفر اور میر صادق کے حوالے سے بھی کچھ صحافی جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آج انہوں نے کہا ایبٹ آباد میں کہ میر جعفر جو تھا وہ کمانڈر ان چیف تھا گورنر کا. اب وہ سپہ سالار کا ورڈ بھی یوز کیا، تو سپہ سالار آپ کو پتہ ہے کون ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں، لیکن بہرحال انہوں نے نیم کالنگ تو یہاں پہ بھی نہیں کی. تو پھر اس وقت اس پریس ریلیز کی لانے کی وجہ کیا ہے؟ بے شک یہ والی وجہ بھی ہوگی، عمران خان صاحب کے یہ والے بیانات بھی ہوں گے. کچھ صحافیوں کی طرف سے، جس طرح عمران ریاض خان صاحب کی طرف سے کچھ آیا، ان کی ویڈیو بھی ایک لیک، آڈیو بھی لیک ہوئی ہے، اس پہ بھی بات ہوئی ہے. اور صحافی تو عموماً اس طرح کے تبصرے و تجزیے کرتے رہتے ہیں. اس میں میرے خیال میں کبھی ان کو بیچ میں لے کے ضرور لایا گیا ہے، لیکن جو ایک ہاٹ ٹاک جسے کہتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ جس سے تھوڑی سی ہیٹ فیل ہوتی ہو، وہ میرے خیال میں صحافیوں کی نہیں ہوتی، وہ لیڈرز کی ہی ہوتی ہے. عمران خان صاحب کا بھی یقیناً ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی وہ تقریر جس میں انہوں نے باقاعدہ نام لیا ہے جنرل فیض صاحب کا. اب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی کہ شاید جو آرمی کے اندر صرف اس وقت باجوہ صاحب کا نام لینا جو ہے وہ فوج کو کے اوپر تنقید کرنا ہے یا گھسیٹنا ہے، یا کسی اور جنرل کا نام لینا ہے، وہ تو ہے، لیکن جنرل فیض کے نام لینا وہ نہیں ہے. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. وہ سب جو مل کے سارے یہ ایک ادارہ بناتے ہیں، تو وہ بھی اس ٹائم جنرل فیض جو ہے وہ ایک کور کمانڈر ہیں اور اہم شہر کے کور کمانڈر ہیں وہاں پہ. تو ان کا بھی نام لیا گیا، ان کا سیدھا لیا گیا. اگر نون لیگ کی طرف سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ٹوٹل عمران خان کی طرف اشارہ ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. شہباز شریف صاحب تو لگے ہوئے تھے کہ اداروں کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے کس کو، لیکن انہیں ذرا اپنے گھر کے اندر بھی جھانکنا چاہیے. شہباز شریف صاحب کو ان کو بھی روکنا چاہیے کہ ان کے گھر کی طرف سے باقاعدہ نام لے کے تنقید ہو رہی ہے. جو آج باتیں عمران خان صاحب نے کی وہ تو کرتے رہتے ہیں. وہ تو جب پرائم منسٹر تھے تب بھی میر جعفر میر صادق کا نام لیتے تھے، اس کے بعد بھی لیتے رہے ہیں. اس وقت تو اس طرح کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا، لیکن 2 دن پہلے فتح جنگ کے اندر جو کچھ، اور اس کے بعد بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں، تو یہ یقیناً اسی کی طرف ہے، اشارہ ہے. دوسرا، ایبٹ آباد کا جلسہ جو تھا، انتھوزیزم بہت زیادہ تھا، رسپانس بہت اچھا تھا، رد عمل بہت اچھا تھا عوام کا. اور یہ یاد رکھیں کہ باقی KP کے مقابلے میں جتنا بھی خیبر پختونخوا ہے، اس میں ایبٹ آباد، مانسیرا، ہری پوری اور یہ جو پوری بیلٹ ہے، اس میں نون لیگ کا زور رہا ہے ہمیشہ. اور جس طرح جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے، جس طرح پیناما آیا تھا، جس طرح انہوں نے اپنا جلسے شروع کیے تھے، یا جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا، جب کوئی الیکشن کیمپین کو شروع کرنا ہو یا اختتام کرنا ہو، جب کوئی عوامی رائے لینی ہو، جب اپنا شو آف پاور کرنا ہو، نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ایبٹ آباد یا مانسیرا کو اپنی ترجیح دی ہے، ترجیح بنیادوں پر رکھا ہے. انہیں پتہ تھا کہ ہماری یہ تگڑی بیلٹ ہے، اسٹرانگ بیلٹ ہے، یہ جہاں پہ لوگ نکلتے رہے ہیں. بڑے اچھے جلسے کیے نواز شریف صاحب نے. لیکن عمران خان صاحب کا یہ جو جلسہ تھا وہ 13 اور 18 کے الیکشن کے مقابلے میں، جلسوں کے مقابلے میں بہت بڑا جلسہ تھا. تو یہ کہہ لیجئے کہ عمران خان صاحب نے جو جلسوں کی ایک پیس بنائی ہے، جو عوام کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے، وہ میرے خیال میں بڑا ہٹ کے ہے سب سے. اور تھوڑی سی میں صحافیوں کے حوالے سے میں دوبارہ سے اگر آؤں، تو جو انہوں نے کہا ہے ISPR نے کہ صحافی بھی اس میں شامل ہیں، تو اس میں یقیناً وہ صحافی بھی شامل ہوں گے جو بظاہراً
یہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ مطلب ان کی سائڈ لے رہے ہیں، جو یہی جنرل باجوہ صاحب تھے، انہی کے اوپر نواز شریف صاحب نے تنقید کی تھی، تو یہی صحافی کہہ رہے تھے انقلاب آ رہا ہے۔ اب وہی والے صحافی جو ہیں انہی جنرل باجوہ کو کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج کو پرابلم تھی عثمان بزدار سے، تو اس آئی ایس پی آر کا اشارہ میرے خیال میں اس طرف بھی ہوگا۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج کو مسئلہ تھا ان کی گورننس سے، پھر اس کا مطلب ہے کہ اشارہ اس کی طرف بھی ہوگا۔ پھر اس جو خود انہوں نے کہا کہ صحافیوں نے کہ فوج کو مسئلہ ہے، اکانومی جو ہے، معیشت جو ہے وہ ڈوب رہی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ پریس ریلیز جو ہے وہ ان کی طرف بھی اشارہ ہے، اور خود آئی ایس پی آر کو خود بھی سوچنا چاہیے جب انہوں نے کہا تھا کہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ یوں ہو گئی ہے، سٹاک ایکسچینج وہاں چلی گئی ہے، سٹاک ایکسچینج یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، اب یہ ہے، اب وہ ہے، تو یہ خود بھی سوچنا چاہیے کہ سیاست میں کیا صرف پولیٹیکل لیڈر یا صحافی یا سوشل میڈیا کے لوگ گھسیٹ رہے ہیں، خود اپنے میرے خیال میں اندر بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔